آج ہم ایک ایسے غیر معمولی سفر پر چلیں گے جو ظاہری علم کی حدوں سے بہت آگے ایک چھپی ہوئی حقیقت کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ دیکھیں، ہر بڑے سفر کی شروعات اکثر ایک سوال سے ہوتی ہے، لیکن یہ سفر ایک جواب سے شروع ہوا۔ جب اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا کہ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے پورے اعتماد سے کہا، میں۔ اور یہی جواب ایک ایسے الہی سبق کی وجہ بنا جس نے حضرت موسیٰ کو علم کی ایک ایسی قسم کی تلاش میں روانہ کیا جس کے ہونے کا انہیں پہلے علم ہی نہیں تھا۔ تو آج ہم حضرت موسیٰ کے اس تبدیلی کے سفر کو 5 الگ الگ مرحلوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس تلاش کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ ان سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ایک بندہ موجود ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ نے علم کی 2 قسمیں واضح کیں۔ ایک تھا ظاہری علم، جو ایک نقشے کی طرح ہے، جو شریعت اور قانون کا سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جیسا حضرت موسیٰ کے پاس تھا۔ اور دوسرا تھا باطنی علم، یعنی علم لدنی۔ یہ بالکل اس موسم اور راستے کی چھپی ہوئی کیفیت کو سمجھنے جیسا ہے جو نقشے پر نظر نہیں آتی، اور یہ علم اللہ کے ایک خاص بندے کو دیا گیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ کو یہ احساس ہوا کہ ان سے بڑا عالم بھی ہے تو اس نے انہیں عاجزی اور شوق سے بھر دیا، اور وہ اس پراسرار شخصیت کو ڈھونڈنے کے لیے ایک لمبے اور پرعزم سفر پر نکل پڑے۔ اچھا، اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جب حضرت موسیٰ کی ملاقات آخرکار اپنے رہنما حضرت خضر سے ہوتی ہے۔ حضرت خضر نے انہیں اپنے ساتھ رکھنے پر رضامندی تو ظاہر کی، لیکن ایک بہت ہی سخت شرط پر۔ شرط یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کوئی سوال نہیں پوچھیں گے جب تک کہ وہ خود کسی بات کی وضاحت نہ کر دیں۔ ذرا سوچئے، یہ شرط حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کے لیے کتنی مشکل ہوگی، جن کی پوری زندگی کا مقصد ہی ناانصافی پر سوال اٹھانا اور حق قائم کرنا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان، اور یہ شرط فوراً ہی آزمائی گئی جب حضرت خضر نے ایک کے بعد ایک 3 ایسے کام کیے جو بظاہر ناانصافی، ظلم اور بے عقلی کی انتہا لگ رہے تھے۔ پہلا واقعہ تب ہوا جب وہ غریب ملاحوں کی ایک کشتی پر سوار ہوئے جنہوں نے مہربانی کر کے انہیں مفت میں سفر کروایا تھا۔ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ کر اس میں سوراخ کر دیا۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ جو انصاف کے لمبردار تھے، یہ دیکھ کر کیسے خاموش رہ سکتے تھے۔ انہوں نے فوراً اس پر احتجاج کیا جسے وہ ایک احسان فراموشی اور بہت ہی خطرناک حرکت سمجھ رہے تھے۔ اور یہ مکالمہ اس کہانی کے بالکل مرکزی خیال کو سامنے لاتا ہے جب حضرت خضر نے نرمی سے انہیں ان کے وعدے کی یاد دلائی کہ صبر کرنا ہوگا۔ سفر کا دوسرا مرحلہ یہ تو پہلے سے بھی کہیں زیادہ حیران کن اور تکلیف دہ تھا۔ ان کا سامنا ایک کھیلتے ہوئے معصوم بچے سے ہوا اور حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر تو حضرت موسیٰ سے رہا نہیں گیا، اور وہ ایک بار پھر اپنا وعدہ توڑتے ہوئے اس بظاہر وحشیانہ اور ناقابل فہم کام پر سوال کر بیٹھے۔ اور پھر آیا تیسرا اور آخری امتحان۔ وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان بھوکے پیاسے مسافروں کو نہ کھانا دیا، نہ پناہ دی۔ ایسی سنگدل بستی میں حضرت خضر نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو بغیر کسی پیسے کے ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ کے تیسرے اعتراض کے بعد حضرت خضر نے کہا، بس اب ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ اور پھر انہوں نے اپنے ان تمام عجیب بظاہر غلط کاموں کے پیچھے چھپی ہوئی گہری الہی حکمت سے پردہ اٹھایا۔ کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ وہ دراصل ان غریب ملاحوں کی حفاظت تھی، کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہر صحیح سالم کشتی پر زبردستی قبضہ کر رہا تھا۔ اس چھوٹے سے نقص کی وجہ سے ان کی کشتی بچ گئی اور ان کی روزی روٹی محفوظ رہی۔ اب وہ سب سے مشکل سوال، بچے کا قتل۔ یہ ظلم نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی۔ اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کے لیے شدید تکلیف اور گمراہی کا باعث بنے گا۔ اللہ نے اس بچے کو بچپن میں ہی اٹھا کر اور اس کے والدین کو بدلے میں ایک نیک اولاد دے کر دونوں پر رحم فرمایا۔ اور علماء اس واقعے کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ یہ الہی رحمت کا ایک عمل تھا، قتل نہیں، جس نے نہ صرف بچے کی ابدی نجات کو یقینی بنایا بلکہ اس کے خاندان کو بھی مستقبل کی ایک بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا۔ اور آخر میں وہ دیوار، اسے اس لیے ٹھیک کیا گیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا جو ان کے نیک باپ نے چھوڑا تھا۔ دیوار کو سیدھا کر کے اس خزانے کو محفوظ کر دیا گیا تاکہ وہ بچے بڑے ہو کر اپنا حق لے سکیں۔ یہ غیر معمولی سفر آج بھی ہمارے لیے حکمت کے بہت گہرے اسباق رکھتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی سمجھ کے لیے اپنی علمی حدود کو ماننا ضروری ہے
ان باتوں پر صبر کرنا جو سمجھ سے باہر ہوں، اللہ کے بڑے منصوبے پر بھروسہ کرنا اور علم کو ہمیشہ عاجزی کے ساتھ حاصل کرنا، یہی اصل حکمت ہے۔ جیسا کہ ایک عظیم عالم امام قرطبی نے کیا خوب کہا ہے کہ کبھی کبھی جو چیز ہمیں بظاہر مشکل یا ناپسند لگتی ہے وہی اللہ کے بڑے منصوبے میں ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتی ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں جو واقعات پیش آتے ہیں، جنہیں ہم کبھی کبھی برا سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے کون سی چھپی ہوئی حکمت کام کر رہی ہو سکتی ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔